حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نکلا تو فرماتے ہیں میں جب نکلا تو میری رستے میں ایک بزرگوں سے ملاقات ہوئی، حضرت علامہ شیبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں میری ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو اچانک رستے میں جاتے جاتے اس مشہور عالم دین سے میری ملاقات ہو گئی، یہ وقت کے امام بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں وہ مجھ سے پوچھنے لگے بیٹا کیا کرتے ہو اور کہاں پر جا رہے ہو؟ تو حضرت امام اعظم کہتے ہیں کہ میں فلاں سوداگر کے پاس جا رہا ہوں۔ تو جب امام اعظم کو یہ بات پوچھی گئی کہاں پر جا رہے ہیں، انہوں نے کہا میں فلاں سوداگر کے پاس جا رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا بیٹا آپ نے میرا مطلب نہیں سمجھا کہ میں نے کیا پوچھا ہے۔ کہا یا سیدی میں نہیں سمجھ سکا، تو آپ سمجھا دیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، وضاحت کے ساتھ پوچھ لیں۔ تو حضرت امام شیبی نے پوچھا کہ بیٹا میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ تم کس کے پاس پڑھتے ہو، کہاں پڑھنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو حضرت امام اعظم کہتے ہیں میں نے کہا میں کہیں پر نہیں پڑھتا، مجھے اپنی ذات پر افسوس بھی ہوا، اور ساتھ میں نے کہا کہ یا امام میں کسی کے پاس نہیں پڑھتا، میں تو تاجر ہوں، کاروبار کرتا ہوں، ایک دکان چلاتا ہوں۔ حضرت امام شیبی نے فرمایا اے بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ عرض کیا میرا نام نعمان بن ثابت ہے۔ کہا بیٹا اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہارے اندر مجھے دین کی جھلک نظر آتی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر تم دین کے رستے پر چلو تو خالق کائنات دین کے رستے ہموار فرما دے گا، تو کیا تم اس بات کو سمجھو گے؟ عرض کیا یا سیدی میں کوشش کروں گا کہ آپ کی بات کو سمجھ سکوں۔ آپ جب حضرت امام شیبی کی اس بات کو سنتے ہیں گھر واپس پلٹتے ہیں، اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اماں جان آج میری ایک امام کے ساتھ بات ہوئی، ایک وقت کے محدث کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ بات فرمائی ہے کہ بیٹا کیا یہ اچھا ہو، مجھے تمہارے اندر یہ قابلیت نظر آتی ہے، تمہارے اندر یہ جوہر نظر آتے ہیں کہ تم آنے والے وقت کے اندر امام بن سکتے ہو، تو والدہ کیا مجھے اجازت ہے میں تجارت چھوڑ کر اللہ کے دین کا رستہ اختیار کر لوں؟ اب عمر بھی تقریباً 24 سال کے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ اپنی والدہ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ ہم تو علم سیکھنے کی عمر تلاش کر رہے ہوتے ہیں نا، عمر کس عمر میں دین سیکھیں؟ بچپن گزر گیا اب نہیں سیکھ سکتے، جوانی چڑھ گیا اب نہیں سیکھ سکتے، بڑھاپے میں چلے گئے اب نہیں سیکھ سکتے۔ جن لوگوں نے سیکھا انہوں نے کس عمر میں جا کر سیکھا؟ اب 24 سال کا جوان جو ہے وہ تو کہتا ہے بھی میری شادی ہونی چاہیے، میری پڑھنے کی عمر تھوڑے ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی والدہ سے اجازت چاہی، تو اجازت لے کر آپ علماء کی صحبت میں بیٹھنے لگے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام شیبی کے پاس ہی بیٹھتے۔ آپ فرماتے ہیں ان کا محبت بھرا یہ لہجہ میرے دل کو مو گیا، میں اکثر آپ کی مجلس میں جا کر بیٹھتا، آپ کی محفل اختیار کرتا، آپ کی باتیں سنتا، آپ سے علم دین حاصل کرتا، وقت گزرتا چلا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں ابتدائی تعلیم یہیں پر حاصل کرتا رہا، جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے فقہ کا علم یہاں پر حاصل کیا۔ آپ فرماتے ہیں اس زمانہ میں حضرت جناب امام حماد کوفہ کے مشہور عالم تھے اور وقت کے استاد تھے۔ آپ فرماتے ہیں وہ بہت ہی خوشحال تھے، ان کے پاس ہر اعتبار سے لوگ آتے، مدرسہ موجود تھا، وہاں پر لوگ آ کر جامعہ کے اندر تعلیم حاصل کرتے، میں بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا۔ ہم حنفی کیوں ہیں؟ ہم حنفی کیوں کہلواتے ہیں؟ ہمیں سمجھنا تو چاہیے نا کہ جس امام کے ہم مقلد ہیں وہ امام کوئی عام نہیں ہے، وہ بڑے بڑے ائمہ سے پڑھ کر امام بنا ہے، اور پھر جاہل امام نہیں تھے، پڑھے لکھے امام سے اعتبار سے تھے کہ وقت کے محدثین نے آپ کو امام اعظم کے لقب سے نوازا ہوا ہے۔ اس لیے آج ہم حنفی کہلوانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں ہم حنفی ہیں، کس لیے کہ ہمارے امام کوئی جاہل امام نہیں تھے۔ ہم جن کی تقلید کر رہے ہیں، جن کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، انہوں نے صحابہ سے بھی علم حاصل کیا، تابعین سے بھی علم حاصل کیا ہے، تو اس لیے ہم ان کو اپنے لیے وقت کا سب سے بڑا امام سمجھتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں کافی عرصہ تک علم حدیث حاصل کرنے کے حضرت زماد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا، میں علم حدیث حاصل کرتا رہا۔ کچھ دن گزرے کہ میرے استاذ گرامی کی مجھ پر نظر پڑی، جب سوال و جواب کی نشست ہوتی یا پھر پرچہ جات کا ٹیسٹ کا معاملہ ہوتا، فرماتے ہیں میں نے جلدی سے پیش کر دینا۔ استاذ گرامی نے میری چند دنوں میں ذہانت دیکھی تو صف اول میں مجھے بٹھانا شروع کر دیا، میری قابلیت کو دیکھا تو پہلی صف میں اپنے سامنے بٹھانا شروع کر دیا اور خاص توجہ کا محور بن گیا میں۔ تو استاذ گرامی نے جہاں تک آپ کے پاس علوم تھے میرے
میرے سینے میں اتارنے کی کوشش کی، میرے ذہن میں اتارنے کی کوشش کی۔ آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ وقت قریب آیا کہ میرے استاذ گرامی کا بھی انتقال ہو گیا، تو وہ اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے مجھے وہاں پر ان کا جانشین بنا دیا کہ آج کے بعد تم اپنے استاذ گرامی کی مسند پر بیٹھو گے اور یہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو علم حدیث سناؤ گے، لوگوں کو فقہ کا علم سکھاؤ گے۔ آپ فرماتے ہیں میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات تھی کہ میں اس وقت کوفہ کے اندر، بصرہ کے اندر بیٹھوں اور اپنے استاذ گرامی کی نشست پر بیٹھ کر لوگوں کو علم حدیث سکھاؤں، لوگوں کو علم فقہ سکھاؤں، یہ میرے لیے فخر کی بات تھی۔ آپ فرماتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر میں لوگوں کو اپنے استاذ گرامی کی نشست پر بیٹھ کر لوگوں کو علم حدیث سناتا رہا، علم حدیث سکھاتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرے استاذ گرامی کو 2 ماہ کے لیے بصرہ جانا پڑا، تو میں اب یہاں پر کوفہ کے اندر بیٹھ کر حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ کی نشست میں بیٹھ کر اپنے استاد کی جگہ پر بیٹھ کر اپنے کلاس فیلوں کو پڑھانا یا چھوٹے اپنے سے طالب علموں کو پڑھانا۔ آپ فرماتے ہیں اسی دوران کبھی کبھی لوگوں نے سوال لے کر بھی آ جانا، میں نے ان لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی دینا، جس کا مجھے جو میں نے استاذ گرامی سے نہ پڑھا تھا ان کے جواب بھی دینا، اور اس جواب کو ساتھ تحریر کر لینا، ساتھ تحریر کر کے رکھ لینا تاکہ یادداشت رہے۔ جب استاد صاحب واپس آئیں گے تم سے پوچھوں گا کہ میں نے یہ مسئلہ پوچھا، کسی نے تو یہ جواب دیا، کسی نے یہ مسئلہ پوچھا تو یہ جواب دیا، تاکہ ان میں سے اگر کوئی صحیح ہوا تو استاد صاحب مجھے شاباش دیں گے، اگر کوئی غلط ہوا تو میری اصلاح فرما دیں گے۔ آج کا شاگرد تو اصلاح قبول ہی نہیں نہ کرتا، اس وقت شاگرد اگر اصلاح قبول کرتے تو استاد بھی محبت کا دامن پھیلاتے تھے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے ان کاغذوں کو سنبھال کر رکھا، اور جب استاذ گرامی 2 ماہ کے بعد واپس آئے تو میں نے کل 60 مسئلے اپنے استاذ گرامی کے سامنے رکھے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ 60 مسئلے تھے جو میں نے آپ سے نہیں پڑھے تھے، میں نے خود سے ان کو اپنے پاس سے بیان کیا، میں نے اجتہاد کیا۔ ابھی دور طالب علمی ہے تو اجتہاد کتنا اعلیٰ ہے کہ 60 مسئلے بیان کیے تو 20 میں سے استاد گرامی نے غلطیاں نکالی، 40 کو درست قرار دیا، جو ابھی استاد گرامی سے پڑھے نہیں تھے لیکن لوگوں نے پوچھے آ کر، جو 40 سوالات کے صحیح جواب ان کو عطا فرما دیے۔ تو آپ کے اجتہاد کا عالم یہ تھا کہ دور طالب علمی میں ہی آپ اتنی اعلیٰ مسند پر مسند نشین ہوئے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعتبار سے بڑی ہی اعلیٰ زندگی جو ہے وہ بسر فرمائی۔